میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اپنے بزرگ لالا امیر خان کا اور ان کی فیملی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج مجھے یہاں دعوت دی ہے۔ اس کے بعد میں آپ تمام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا بڑا مجمع اکٹھا کر کے آپ نے 12 ستمبر کا رزلٹ پہلے ہی اناؤنس کر دیا ہے، تو بہت شکریہ اس کے لیے۔ باقی یہاں پہ جو بھی موجود ہیں سمجھے سب ہی فیملی ممبرز ہیں، سب مجھے جانتے ہیں، جن کا مجھ سے واسطہ پڑا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جن کا نہیں پڑا انہوں نے بھی سنا ہوا ہے۔ الیکشن ہو جائیں گے، اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں اس پاک ذات پہ پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمیں ایک بھاری مینڈیٹ سے کامیاب کرائیں گے، اور انشاءاللہ جب ہم کامیاب ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک عہدہ بھی ہوگا۔ آگے جو ہم ویلفیئر کا کام کرتے رہے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے رہے ہیں وہ اپنے طور پہ کرتے رہے ہیں، لیکن جب میرے پاس عہدہ ہوگا تو آپ لوگوں نے زیادہ تر اکثریت نے میرے کام کرنے کا سٹائل دیکھا ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں چاہے ترقیاتی کام ہو، چاہے گیس، بجلی، کوئی بھی قسم کا کام ہو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ اور بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 40 سال سے آپ کی خدمت کی ہے، 40 سال سے آپ لوگوں کے دکھ درد ہر چیز میں شامل ہوئے ہیں، اور میں آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کو یہ زبان دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 12 تاریخ کو فریج پہ مول لگائیں، نہ بلکہ خود مول لگائیں، بلکہ اپنے گھروں سے ہماری ماں اور بہنوں کو آپ نے خود ووٹ پول کرانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی یہاں کے ترقیاتی کام، فلاحی کام وہ جانے آپ کا یہ بیٹا اور آپ کا یہ بھائی جانے انشاءاللہ۔ اور آخر میں ایک دفعہ پھر اپنے بزرگ لالا امیر خان اور ان کی فیملی اور جتنے بھی یہاں بزرگ میرے صدر بازار امان آباد اور ملا نگر سے دوست یار سارے بھائی آئے ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا کٹ کر کے پہلی رزلٹ لوگوں کو واضح کر دیا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہے۔ اور اب میں کیونکہ بہت ساری خطاب کے لیے دعوت دیتا لیکن ٹائم بہت شارٹ ہے، نماز میں کوئی 10 منٹ کا وقت رہ گیا ہے، تو میں بلا تاخیر اپنے قائد کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اور ان کی نظر ایک شعر کرتا چلوں کہ وہ جن کی بات کرنے سے وفا کے پھول برستے ہیں، وہ جن کی بات کرنے سے وفا کے پھول برستے ہیں، زمانہ ایسے لوگوں کی صدا تعظیم کرتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب امیر خان صاحب اور اس کے صاحبزادگان، قریشی برادران، میں آپ سے آج یہ بات ایک واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ 1979 میں جب میں پہلی دفعہ الیکشن کے لیے تیار ہوا کہ یہ آپ کو چھوٹی سی بیٹھک نظر آتی ہے، پہلا فیصلہ یہاں ہوا ہے 1979 میں، اور یہ پٹھان برادری، لوگ نادر مشری اور امان آباد کی امان برادری، انہوں نے بنیاد رکھی میرے قریشی برادران ہیں، انہوں نے بنیاد رکھی میرے پہلے الیکشن میں کامیابی کے لیے۔ بہت مشکل وقت تھا، ہم نئے تھے اور کچھ ایسی رابطے بھی نہیں تھے، کچھ امیدوار ایسے تھے جو انہوں نے علاقائی اور اہل زبان ہونے کے نسبت سے الیکشن میں حصہ لیا، لیکن ان کی کاوش اس پٹھان برادری، اوان برادری اور کچھ دوست اور انہوں نے مجھے اس مشکل وقت میں، بخشی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے وہ بنیادی یہ ہمارے ارکان تھے، سارے سر اور میرے بھائی دوست بیٹھے ہیں، ہم بھولتے نہیں ہیں اور بھولنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ بات مجھے ابھی تک یاد ہے، وہ مشکل وقت تھا۔ پھر جب ہم فیلڈ میں آئے تو اپنی کارکردگی ایسی ہوئی، پھر تعلقات ایسی ہوئی ہے، پھر ہمارا رستہ صاف ہو گیا، یا تو بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی ہے یا بلا مقابلہ کامیاب ہوئی ہے۔
یہ کراچی کنٹونمنٹ بورڈ جس کے پاس سورس آف انکم نہیں ہے، آمدن کے ذرائع نہیں ہیں، ہمیں بڑی مشکل سے ایم پی اے اور ایم این ایز کے فنڈ سے یہ کام کروانے پڑتے ہیں۔ اور میں نے سنا کل پرسوں کہہ رہا تھا ہوا کیا، انہوں نے کیا کیا؟ میں نے کہا یہ روڈیں جو ایئرپورٹ کا منظر پیش کر رہی ہیں یہ ہماری بدولت ہی ہوئی ہیں۔ یہاں یہ حالت تھی، مجھے یاد ہے اوان آباد میں اتنے بڑے بڑے پتھر تھے جو میں پہاڑوں سے بندے لائے ہوں اور انہوں نے توڑ کے وہ رستے بنائے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں، بھولنا نہیں چاہیے، ہمیں ہر چیز یاد ہے، اور ہم نے ایک ایک گلی یاد ہے، ایک ایک علاقہ کی نالی یاد ہے جو ہم نے کرائے۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ کنٹونمنٹ بورڈ کو کرنا چاہیے، کنٹونمنٹ بورڈ کے پاس فنڈ نہیں ہوتے، یہ کلاسی کنٹونمنٹ بورڈ ہے، سورس آف انکم نہیں ہے، اس لیے آپ کا نمائندہ ایسا ہونا چاہیے جو ایم پی اے اور ایم ایل اے سے فنڈ لا سکے۔ اب اللہ کا فضل ہے کہ یہ 2 سال جن کے جو بقایا ہیں اگر پورے ہوتے ہیں تو یہ ہمارا ہر بات ماننے والے ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم فنڈ بھی لا سکتے ہیں، ہر بندہ نہیں لا سکتا۔ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ چند دن سے ان کے پاس نعرہ ہی کوئی نہیں، کہتے انہوں نے کیا کیا؟ میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آیا تھا، تمہاری آنکھیں باندھیں، تمہارے پاس اور کوئی بات ہی نہیں کہنے کی۔ ہم تو ممبر ہوں نہ ممبر، یہ ممبر ہوں یا معاملہ یہ معطل ہو چکے ہوں، تب بھی ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا غمی خوشی ساری مشترک ہے، یہ نہ ہم ان سے جدا ہو سکتے ہیں نہ یہ ہم سے جدا ہو سکتے ہیں۔ اور یہ پیار محبت یہ ان کی مطلب ہمارے ساتھ ان کی رواداری اور پیار و محبت اس بات کا ثبوت ہے کہ 40 سال تک ہم نے یہاں سے لگاتار یہ نمائندگی کی ہے۔ میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی معاف نہیں کرتا، پرچی اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ بڑے بڑے سیاسی لیڈر جنہوں نے عوام کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے پھینک دیا دور، وہ نہیں بڑھ سکے۔ تب بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ رہیں، ان کے دلوں میں بسیں، ان کے ساتھ آپ کا واسطہ ہو، ان کے دکھ درد میں آپ شریک ہوں، اور وہ جانیں کہ آپ ان کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ ہماری تگ و دو جاری رہے گی انشاءاللہ۔ کوئی آج یہ آپ لوگوں کا یہ پیار محبت ہے ہمیں پھر تیار کر دیتا ہے کہ آ جاؤ بابا، آ جاؤ آگے آ جاؤ، ورنہ تو بڑا مشکل کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ایک تو سامنے ہاں یہ بھی بتاؤں کہ کنٹونمنٹ بورڈ میں کوئی اعزازیہ نہیں ہے، یہ بھی آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں۔ یونین کونسل، ضلع کونسل، وہاں ممبروں کو اور چیئرمینوں کو اعزازیہ ملتا ہے۔ یہاں تو ہم جب دفتر میں جاتے ہیں تو وہاں بھی کسی کو اگر چائے کی تواضع کرتے ہیں تو اپنے پاس سے کرنی پڑتی ہے، یہ یاد رکھیں آپ۔ یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھائی وہاں ان کو کچھ ملتا ہے، خرچ ہی خرچ ہے، اور وہی آپ کا نمائندہ ہونا چاہیے جو خرچ کر سکے، ورنہ کام بڑا مشکل ہے۔ یہ میں تو ابھی حالات ایسے ہیں کہ ہم نے یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ایکٹ 1924۔ 1924 میں انگریزوں نے ایک قانون بنایا تھا بر صغیر پہ، جب انہوں نے قبضہ کیا اس کے بعد انہوں نے قانون بنایا کہ انہوں نے اپنا یہاں تسلط قائم کرنا تھا، انہوں نے روب دبدب سے بر صغیر میں حکومت کرنی تھی، تو انہوں نے کینٹ ایریا میں 1924 کا جو ایکٹ لاگو کیا، اس میں اختیارات سول بندوں کے نہیں ہیں، اور سری لنکا میں اور انڈیا میں انہوں نے اس کو چینج کر دیا۔ پھر میں نے آپ کے نمائندے نے کوشش کی کہ پورے پاکستان کے میں نے وائس پریزیڈنٹ اکٹھے کیے اسلام آباد میں نے ایک ہال بک کرایا اور یہ کوشش کی کہ ایکٹ 1924 تبدیل ہو جائے، اور ہم نے پھر ہر اسمبلی کے ممبر کو اپروچ کیا، لیکن آپ کو پتہ ہے ملک کے کیا حالات ہے، کیونکہ اختیارات وہاں سے نکل کے یہاں آنے بڑے مشکل ہیں، آپ سب سمجھتے ہیں، سمجھدار لوگ۔ اس وقت بھی اسمبلی میں جب ہم نے پہنچائی بات، قرارداد پیش ہوئی تو 70 ووٹیں ہمیں ملی، لیکن 90 ووٹ ہمارے مخالف آئی، کیونکہ وہ اختیارات کہیں سے نکلنے تھے، وہاں سے نکل نہیں سکتے۔ سمجھدار آدمی سمجھتے ہیں کہ میرا مقصد کیا ہے، تو ہم نے پھر بھی 70 ووٹ لے کے، میرا یہ مقصد تھا کہ میں اس ایکٹ 1924 کو تبدیل کروا دوں، اور یہ آپ کے نمائندے کو شرف حاصل ہے پورے پاکستان میں۔
میں نے ہی پریزائڈ کیا، حالانکہ کراچی کے بھی بیٹھے تھے، بلوچستان کے بھی بیٹھے تھے، اور پریزائڈ بھی میں نے کیا. میری ریٹل میں نے حال بک کرا کے یہ کوشش کی، اور ساری اخبارات نے ہمارا ساتھ دیا. اداریے لکھے انہوں نے، نوائے وقت نے، جنگ نے، پاکستان ٹائم نے، کہ یار یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ چینج ہونا چاہیے، لیکن اختیارات دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. جب تک اسمبلی کے ممبر اسمبلی میں اس کو چینج نہیں کریں گے، آپ کے نمائندوں کو قانونی حقوق نہیں مل سکتے جو ضلع کونسل کے ہیں یا میونسپل کمیٹیز کے ہیں. اور اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ کوشش جاری و ساری رکھیں گے تاکہ آپ کا نمائندہ بااختیار ہو، آپ کے نمائندے کی آواز میں کوئی وزن ہو. انشاءاللہ جاری اور ساری رہیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. میں پھر شکریہ کا ادا کرتا ہوں ان لالا امیر خان اور اس کی تابعداروں کو اور عزیزوں کا، اور ساتھ ہی قریشی صاحبان کو اور سب کا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. تمام حضرات کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جذبے کو، آپ کی محبت کو، میں سمجھتا ہوں کہ آج صرف شکیل بنگش صاحب کینڈیڈیٹ نہیں ہے. آپ کی محبت کو یہ دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ صدر بازار کا ہر نوجوان، ہر بزرگ 12 ستمبر کا کینڈیڈیٹ ہے. آپ کے چہرے کھلے، مسکراتے، یہ دیکھ کر مجھے مسرت ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس اٹک کینٹ کو مزید ترقیوں سے ہم قرار فرمائے. اللہ ہمیں دنیا میں زندہ رکھے تو اسلام پر موت دے، تو سب کو ایمان پر موت دے. ابھی ہماری محفل میں مرکزی سیرت کمیٹی کے صدر حاجی الماس صاحب سٹیج پر تشریف لے ہیں. ادھر آ جائیں، سٹیج پر تشریف لے ہیں. الحمدللہ آپ اوپر آ جائیں، اوپر آ جائیں. ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں. ملک سید صاحب، چودھری سعید صاحب، الحمدللہ ملک جاوید اقبال صاحب، یہ سارے الحمدللہ قابل احترام ہیں. اللہ سب کی حاضریاں اپنی بارگاہ عزیز نے مقبول و منظور فرمائے. میں تو یہاں اپنی حاضری لگانے کے لیے بھی آیا ہوں، اور کل محلہ اوان آباد میں بھی جلسہ ہے، کیونکہ اس کا میں خود میزبان ہوں. عزیزم شہزاد صاحب محلہ اوان آباد والے، تو اس لیے بطور میزبان آپ کو بھی عزیزم نے بھی دعوت دی ہے، میں بھی دعوت دیتا ہوں کہ جس طرح آج آپ نے جذبے کا اظہار کیا، اس طرح کل بھی آپ نے اسی طرح محبت جذبے کا اظہار کرنا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین.